السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ انتہا پسند اسرائیلی حکومت کے وزراء نے آج ہزاروں آبادکاروں کی قیادت میں مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی آبادکار چوکی کی طرف مارچ کیا، جسے 2 سال قبل ترک کر دیا گیا تھا۔ نابلس کے جنوب میں ماؤنٹ سبی پر فلسطینی اراضی پر تعمیر کی گئی اویتار چوکی اسرائیلی قانون کے تحت بھی غیر قانونی ہے اور مارچ کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ اسے دوبارہ آباد کیا جائے۔ ان کی کابینہ کے انتہائی دائیں بازو کے ارکان کی جانب سے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی اتھارٹی کو تازہ ترین چیلنج ہے۔ اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے اور مذہبی نعرے اور گیت گاتے ہوئے اسرائیل بھر سے آبادکار چوکی کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ انہیں اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے تحفظ فراہم کیا، جنہوں نے قریب میں ہی فلسطینی مظاہرین پر حملہ کیا۔ فلسطینی ہلال احمر نے آنسو گیس سے شل داغے اور ربڑ کی گولیوں سے زخمی ہونے والے 216 افراد کا علاج کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے تشدد میں اضافے کے بعد تمام محاذوں پر سیکورٹی بحال کرنے کا عزم کیا، جس میں لبنان اور شام سے راکٹ فائر اور گزشتہ روز مزید 2 ہلاکتیں شامل تھیں۔ نتنیاہو نے وزیر دفاع کو بھی بحال کیا، جن کی برطرفی کا انہوں نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا۔ بھاری جھڑپوں، فائرنگ، راکٹ حملوں اور کاروں سے ٹکرانے کے حملے نے اس دور کو متاثر کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہودیوں کا پاس اوور اور عیسائی ایسٹر کے ساتھ ملتے ہیں۔ جاپان کی وزارت خارجہ نے اسرائیل اور فلسطین میں تشدد میں اضافے کی مذمت کی اور تمام فریقوں سے خود کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔ تشدد کا حوالہ دیتے ہوئے وزارت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، حکومت جاپان گزشتہ ہفتے کے دوران ہر قسم کے تشدد کی شدید مذمت کرتی ہے اور زمین پر بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے، چونکہ ہم مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ایام کے موسم میں داخل ہو چکے ہیں۔ مقدس مقام کی حرمت کا احترام کرنا اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے کہا ہے کہ ترکیہ مسجد اقصی اور فلسطینی موقف کا دفاع کرنا جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ ترکیہ نے اسرائیلی قوتوں کی طرف سے مسجد اقصی کی بے حرمتی کے حوالے سے کہا کہ حرم شریف کے تقدس کی بے حرمتی پر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ چاوش اولو نے انقرہ کے علاقے قیچی اورین میں منعقدہ ایک دعوت افطار کے دوران شہریوں اور نوجوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسرائیلی قوتوں کی طرف سے مسجد اقصی کی بے حرمتی کے حوالے سے کہا کہ حرم شریف کے تقدس کی بے حرمتی پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ ہم نے فلسطینی انتظامیہ اور حکومت اسرائیل دونوں سے رابطے میں ان حملوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس طلب کیا اور اہم فیصلے لیے گئے۔ ترکیہ فلسطینی موقف اور مسجد اقصی کا دفاع کرنا جاری رکھے گا۔ دنیا بھر میں مجموعی آبادی 8 ارب سے زائد ہے، جس میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا کی 25% آبادی اسلام کے پیروکاروں کی ہے، جس کے ساتھ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ گلوبل مسلم پاپولیشن ویب سائٹ کے مطابق دنیا مجموعی اعتبار سے 8 ارب سے زائد آبادی میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جو دنیا کی مجموعی آبادی کا 25% حصہ ہے۔ اس طرح عیسائیت کے بعد اسلام دوسرا سب سے زائد آبادی پر مشتمل دنیا کا مذہب ہے۔ رپورٹ کے مطابق بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے 26 ممالک کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی ہے۔ سعودی عرب میں حکام نے کہا ہے کہ وہ مقدس شہر مکہ مکرمہ میں بارش سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ماہ سیام کے آخری 10 دنوں کے دوران مسجد حرم میں آنے والے زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ابتدائی تیاریوں کے آغاز کر دیا گیا ہے۔ 2 مقدس مساجد کے امور کی جنرل پریزیڈنسی، جس کی نمائندگی ماحولیاتی تحفظ کی خدمات اور حصولی ایجنسی نے کی ہے، انہوں نے گرینڈ مسجد میں کام کرنے والے دیگر سرکاری اداروں کے تعاون سے 200 سے زیادہ سپروائزرز اور مبصرین، 4000 کارکنوں کو بھرتی کیا ہے اور 500 سے زیادہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دونوں مساجدوں میں بارش سے نمٹنے کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی قیادت نے فلاحی کاموں کے لیے قومی عطیات مہم کا آغاز 70 ملین ریال کے عطیات سے کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 40 ملین ریال اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 30 ملین ریال دیے ہیں۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق فلاحی خدمات کے قومی پلیٹ فارم احسان کے ایگزیکٹو چیئرمین ابراہیم الحسینی نے بتایا کہ عطیات مہم کا آغاز رمضان کے آخری عشرے کی آمد پر کیا جا رہا ہے۔ اس دوران افراد، کمپنیوں، بینکوں، مقیر شخصیات اور امیر افراد سے عطیات وصول کیے جائیں گے۔ ابراہیم الحسینی نے کہا ہے کہ عطیات مہم کا مقصد سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کی خاطر سماجی ہم آہنگی اور اعانت کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔
یمن میں سعودی عرب کے سفیر محمد آل جابر نے کہا ہے کہ صنعاء میں حوثیوں کے ساتھ حالیہ بات چیت کا مقصد یمن میں جنگ بندی کو مستحکم اور تنازعات کو ختم کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی سفیر محمد آل جابر نے ٹویٹ کیا کہ سلطنت عمان کے ایک وفد کے ہمراہ صنعاء کا دورہ کیا گیا ہے تاکہ جنگ بندی اور معاہدے کو مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے عمل کی سپورٹ ایک جامع اور پائیدار سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے بنیادی یمنی فریقوں کے درمیان مکالمے کی تدابیر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن کے ساحلی اور بین الاقوامی شہر جدہ کی 900 سال پرانی مسجد ابو انبیاء امیر محمد بن سلمان منصوبے کے دوسرے مرحلے میں ازسر تعمیر کی جائے گی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق مسجد ابو انبیاء 544 ہجری یعنی 1149 سے پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ تاریخی حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ مسجد جہاں تعمیر کی گئی ہے وہاں انگوروں کی بیل ہوا کرتی تھی جس کی آبپاشی وہاں ایک کنویں سے کی جاتی تھی۔ عربی زبان میں انگور کے لیے انب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے مسجد کا نام ابو انبا پڑ گیا۔ 900 سال پرانی مسجد ابو انبا کا امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ اب تک آباد ہے اور اس میں پابندی سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کا قدیم نخلستانی شہر الاولیٰ عید الفطر کی چھٹیوں کے موقع پر سیر کے لیے آنے والے سیاحوں کے لیے الاولیٰ اسکائی فیسٹیول کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دوسرے سال میں داخل ہونے والا یہ اسکائی فیسٹیول آسمان کی حدوں کو چھونے کے لیے 26 اپریل سے 13 مئی تک جاری رہے گا۔ عید الفطر کے مناسبت سے یہاں منائی جانے والی تقریب میں ثقافتی ورثے اور مختلف مہماتی سرگرمیوں کے علاوہ دیگر تفریحی مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ کویت میں ایک اور نئی حکومت 3 سالوں میں ملک کی 7ویں حکومت ہے۔ گزشتہ روز بظاہر مسلسل سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی کوشش میں ایک شاہی فرمان نے وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کی سربراہی میں ایک نئی کویتی حکومت کا تقرر کیا ہے۔ گزشتہ جون میں کویت کے ایک سابقہ شاہی فرمان نے ملک کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا تھا اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا جس کا مقصد خلیجی ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کرنا تھا کیونکہ یہ سیاسی عدم استحکام کا شکار تھی۔ تاہم پچھلے مہینے اور حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد جو صرف سپٹمبر میں منتخب ہوئی تھی، قانون ساز ادارے کو کویت میں کی آئینی عدالت نے تحلیل کر دیا تھا اور اس کی جگہ اس سے پہلے والی پارلیمنٹ نے لے لی تھی۔ کویت کے ایک میڈیا گروپ نے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کردہ ایک ورچوئل نیوز اینکر متعارف کروایا ہے جو جلد ہی آن لائن نیوز بلیٹن پڑھتی دکھائی دے گی۔ ڈان میں شائع خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق کویت نیوز ویب سائٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فضا نامی اس خاتون کی ویڈیو شیئر کی گئی جس کے ہلکے براؤن رنگ کے بال ہیں اور اس نے سیاہ جیکٹ اور سفید ٹی شرٹ زیب تن کی ہوئی ہے۔ اس نے عربی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام فضا ہے اور میں کویت کی پہلی نیوز اینکر ہوں جو کویت نیوز میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے کام کرتی ہے۔ آپ کس قسم کی خبروں کو ترجیح دیتے ہیں؟ آئیے آپ کی رائے جانتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ کویت ٹائمز سے منسلک ہے جس کی بنیاد 1961 میں رکھی گئی تھی۔ انگریزی زبان میں شائع ہونے والا کویت کا سب سے پہلا اخبار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کو جلد ہی مکمل کر لیں گے۔ صدر نے انقرہ میں بتایا کہ حکومت 1 سال کے دوران مجموعی طور پر 6.5 لاکھ میں سے 3,19,000 گھر زلزلہ متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے جبکہ پورے ملک میں محفوظ عمارتیں بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سنگاپور کی ایک سپر مارکیٹ چین نے ایک ہندوستانی جوڑے کو سپر مارکیٹ کے مفت افطاری کاؤنٹر سے دھتکارے جانے کے بعد معافی مانگ لی۔ فرح نادیہ اور شوہر جابر صالح 9 اپریل کی شام تقریباً 7 بجے کیمپنس ہب میں گروسری شاپنگ کے لیے فیئر پرائز آؤٹ لیٹ گئے تھے۔ وہاں ایک ملازم نے ان سے مبینہ طور پر کہا کہ مفت افطاری ہندوستانی یعنی انڈینز کے لیے نہیں ہے۔ دی اسٹریٹ ٹائمز نے یہ اطلاع دی۔ 35 سالہ نادیہ ملیشیائی ہندوستانی ہے اور اپنی ہیلتھ کیئر کمپنی چلاتی ہے جبکہ شوہر 36 سالہ جابر جو ہندوستانی ہے ٹیکنالوجی شعبے میں کام کرتا ہے۔ جابر نے اسٹریٹ ٹائمز سے کہا کہ وہ ایک بوتھ پر مفت افطاری کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ فیئر پرائز کا ایک ملازم اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اٹس ناٹ فار انڈین۔ اس نے جوڑے سے یہ بھی کہا کہ اسٹینڈ سے کچھ بھی مت لو، دفع ہو جاؤ۔ نادیہ نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ مفت اشیاء لینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ایسی پہل کی ستائش کرنے اسٹینڈ کے پاس کھڑی تھی۔ فیئر پرائز کے ترجمان نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ عراق میں صدام حسین کا اقتدار ختم ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں۔ خود عراق تو اس عامر کو بھول گیا ہے لیکن پڑوسی ملک اردن میں صدام حسین کی مقبولیت آج بھی عروج پر ہے۔
20 مارچ 2003 کو اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق میں اسلحے کے ذخائر کی موجودگی کو جواز بنا کر عراق کی آزادی نامی آپریشن شروع کیا تھا، جس میں 1.5 لاکھ امریکی اور 40,000 برطانوی فوجیوں نے حصہ لیا۔ امریکی حملے کے بعد سن 1979 سے برسر اقتدار صدام حسین روپوش ہو گئے اور 8 ماہ بعد امریکی فوجیوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا، ان پر مقدمہ چلایا، انہیں سزا سنائی گئی اور 30 دسمبر 2006 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ عراق میں اب صدام حسین کی تصویر نمایاں کرنا یا ان کے حق میں نعرے لگانا قابل گرفتاری جرم ہے، لیکن اردن میں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں آج بھی لوگ صدام حسین کی تصویر اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ صدام حسین کی تصویر پر مبنی اسٹیکرز اور موبائل کورز اردن کے نوجوانوں میں بھی بے حد مقبول ہیں۔ دراصل اردن میں صدام حسین کو فلسطین کی حمایت، عرب قومیت پرستی اور مغربی تسلط کے خلاف ان کی صاف گوئی کی وجہ سے انہیں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ صدام کا دور دیکھنے والے اکثر اردنی انہیں ایماندار عرب رہنما کے نام سے یاد کرتے ہیں۔